دارالعلوم دیوبند کے ممتاز استاذ، بلند مرتبہ عالم دین، اپنے وقت کے بڑے بافیض بزرگ حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ 1294 ہجری 1877 عیسوی میں دیوبند میں پیدا ہوئے۔ دیوبند میں ان کا خاندان تقدس و بزرگی میں مسلم اور ممتاز رہا ہے۔ والد بزرگوار شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن شریف اور فارسی میں گلستاں پڑھ کر دارالعلوم میں داخل ہوئے اور 1310 ہجری 1892 عیسوی میں فارسی کی تکمیل کے بعد عربی شروع کی اور 1320 ہجری 1902 عیسوی تک دارالعلوم میں ان کا تعلیمی مشغلہ جاری رہا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی تکمیل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد 1321 ہجری 1904 عیسوی کے اواخر میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جونپور کی اٹالہ مسجد کے مدرسے کی صدر مدرسی کے لیے ان کا انتخاب کیا، جہاں 7 سال تک تشنگان علوم دینیہ اور مسلمانان جونپور کو اپنے علوم ظاہری و باطنی سے سرفراز فرماتے رہے۔ 1330 ہجری 1912 عیسوی میں جب ارباب دارالعلوم نے ماہنامہ القاسم کو دارالعلوم سے جاری کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ اپنے استاد گرامی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی طلبی پر دارالعلوم میں تشریف لائے اور تدریس و تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، ساتھ ہی القاسم کے مدیر بھی رہے۔ ان کے درس میں عموماً تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابیں رہتی تھی۔ حضرت مولانا میاں سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو علوم دینیہ، حدیث، تفسیر، فقہ اور فرائض وغیرہ میں اعلیٰ درجے کی لیاقت و استعداد حاصل تھی۔ علوم قرآن و حدیث کے بہت بڑے ماہر اور جملہ علوم و فنون کے کامل محقق تھے۔ آپ کا ابو داؤد شریف کا درس بہت مشہور تھا۔ درس نہایت مختصر مگر جامع ہوتا تھا۔ درسی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ حدیث کا مفہوم دل میں اتر جائے اور تمام شبہات خود بخود کافور ہو جائیں۔ علم و فضل، زہد و تقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ان کی ذات مرجع خلائق تھی۔ نہایت متواضع، منکسر المزاج اور خوش اخلاق تھے۔ اتباع سنت کے مجسم پیکر اور حق و صداقت کے علم بردار تھے۔ کم گوئی اور سادگی و انکساری آپ کی بڑی صفت تھی اور پابندی اوقات میں آپ کی ذات ضرب المثل کا درجہ رکھتی تھی۔ 1354 ہجری میں آپ کی جواں سال صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو آپ نے نہایت صبر و شکر کے ساتھ انا للہ پڑھا اور نماز فجر پڑھ کر تجہیز و تکفین کا کام اپنے صاحبزادوں کی سپرد کر کے دارالعلوم سبق پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے اور حسب دستور وقت مقررہ تک سبق پڑھایا اور سبق کے بعد طلباء سے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کرائی اور جنازہ تیار ہونے پر شریک جنازہ ہو گئے اور جنازے کی نماز حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھوائی۔ علم و عمل میں جامعیت کے ساتھ آپ کو تعویذات کے فن میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کے تعویذات سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ آپ کا بیعت و سلوک کا تعلق حضرت شاہ عبداللہ عرف میاں جی منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، جو اپنے زمانے کے کاملین میں سے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ جس وقت دارالعلوم کی بنیاد میں پہلی اینٹ رکھنے کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا کہ پہلی اینٹ وہ رکھے گا جس کے دل میں کبھی گناہ کا ارادہ بھی نہ ہوا ہو، اور فوراً ہی میں نے حضرت منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کر دیا، جس کو سب نے پسند کیا۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت میاں جی منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس قدر استغراق رہتا تھا کہ عزیزوں کو شناخت بھی نہ کر پائے تھے۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک داماد اللہ کے بندے تھے۔ جب وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے آتے تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دریافت فرماتے تھے کہ بھائی کون ہو؟ آپ کے داماد کہتے کہ حضرت میں اللہ کا بندہ ہوں۔
حضرت فرماتے کہ اللہ کے بندے تو سب ہی ہیں، تم اپنا نام بتاؤ۔ وہ کہتے حضرت میں آپ کا داماد ہوں، میرا نام اللہ کا بندہ ہی ہے۔ بہرحال حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک کے منازل حضرت میاں جی منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر طے کیے ہیں۔ پھر اجازت بیعت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ اس کے بعد 1310 ہجری میں حضرت منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے وصال سے ایک دن قبل آپ کو اجازت و بیعت اور خلافت عنایت فرمائی۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں دارالمسافرین کے نام سے ایک مسافر خانہ کی تعمیر کرائی اور اپنی خاندانی مکتب کو جو ان کے والد کی وفات کے بعد بند ہو گیا تھا دوبارہ جاری کیا۔ اب یہ مدرسہ اصغریہ کے نام سے ایک بڑی تعلیم گاہ میں تبدیل ہو گیا ہے اور حفظ و قرات کی ممتاز درسگاہ ہے۔ یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے تقریباً 150 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں 3 حج کیے، لیکن ہمیشہ اپنی آمد و روانگی صیغہ راز میں رکھتے تھے۔ ساری عمر درس و تدریس اور تبلیغ و اصلاح میں بسر کی۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تصانیف بھی ہیں۔ اردو زبان میں فقہ و فرائض اور تاریخ وغیرہ کے موضوعات پر ان کی چھوٹی بڑی تقریباً 36 کتابیں شائع ہوئی، جن میں فن فرائض میں مفید الوارثین نہایت جامع اور اہم کتاب ہے۔ اسی طرح احادیث میں موجود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوی کو جمع کر کے اس کی شرح لکھی، جو فتاوی محمدی مع شرح دیوبندی کے نام سے شائع ہوئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات شیخ الہند بھی لکھی۔ میراث المسلمین، مسافر آخرت، الصالحات، نیک بیبیاں، الجواب المتین، دست غیب، اذان و اقامت، حیات خضر، فقہ الحدیث بھی آپ ہی کی تصانیف ہیں۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ 1363 ہجری 1944 عیسوی کے اواخر میں اپنے متوسلین کی دعوت پر گجرات تشریف لے گئے کہ اچانک حرکت قلب بند ہو گئی، اور 22 محرم 1364 ہجری 8 جنوری 1945 عیسوی کو بروز دوشنبہ دائی اجل کو لبیک کہا اور وہیں دفن ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔